ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج دنیا بھر میں اور پاکستان میں بڑے بڑے واقعات کے اوپر بحث کریں گے. ہم آپ کو امریکہ لیے چلیں گے جہاں پر ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہے, اور گیتی آرا ہمیں وہاں سے بتائیں گی کہ وہاں کا موڈ کیا ہے. بجلی کے بلوں نے, اب مہینہ ختم ہو رہا ہے اور آپ کو پیمنٹس کرنی ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ بجلی بلوں نے آپ کے گھروں کے اندر کیا تباہی مچائی ہے. کیا ہم واقعتاً آئی پی پی سے لڑائی کر کے بجلی کے بل کم کر سکتے ہیں؟ مفتاح اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے. عمران خان فوج کو کہتے ہیں بہت کچھ اور ساتھ فوج کے یہاں درخواستیں بھی بھیجتے ہیں. آج بھی انہوں نے غیر رسمی گفتگو, یہ میں الفاظ جس طریقے سے رپورٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی. اپنی طرف سے انہوں نے بڑا مارکا مارا اور یہ کہا کہ فوج کے ساتھ میں انگیج کرنا چاہتا ہوں. توپوں کا رخ انہوں نے نون لیگ کی طرف کیا اور اپنے پسندیدہ الفاظ کو بار بار دہرایا, لیکن فوج کے ساتھ وہ مخاصمت اب نہیں چاہتے, کم از کم امپریشن دینے کی کوشش کی. وہاں پر کیا ہوا یہ اسٹیبلش کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا. یاسر حکیم سما ٹی وی, عمران اصغر ایکسپریس نیوز, عثمان مغل پبلک نیوز, یہ تینوں وہاں پر موجود تھے اور عمران خان کے ساتھ ان کی گفت و شنید ہوئی. حسن ایوب خان ایر وائی نیوز ہمیں بطور تجزیہ نگار بھی جوائن کر رہے ہیں, تو آپ سب کا بہت شکریہ. اسٹارٹنگ وتھ یو. تو بڑی آپ کی انٹرو جب میں بتاؤں کہ میں تو کو پرنٹ کا آدمی ہوں, سو اگر 32 الفاظ میں آپ نے انٹرو بنانا ہو عمران خان کی, وہ کیا سٹوری ہے, کیا کہا؟ انٹرو یہ ہے سر کہ طلعت صاحب کے 14 ماہ ہو چکے ان کو ڈیلا جیل میں. پہلی دفعہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہماری طرف سے محمود خان اچکزئی ہیں اور فوج جو اپنے بندے لائے سامنے, ہم ان سے بات کریں گے. یہ انٹرو ہے آپ؟ جی بالکل, جی بالکل انٹرو ہے. اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی؟ اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں کن سے مذاکرات کروں. وہ جو حوالہ دیتے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا, ایک تو کہتے تھے ان کی حکومت گر جائے گی, دوسرا یہ کہتے تھے کہ دونوں ملے ہوئے دونوں فارم 47 کے. ٹھیک ہے, ابھی ابھی نہیں رک, ابھی انٹرو پہ رہتے ہیں ہم, اگلی سے. آپ کا بھی انٹرو یہی ہوگا یا اس میں کوئی آپ رد و بدل کریں؟ سب انٹرو تو بالکل میں ان کی تائید کرتا ہوں. یعنی دہرا دیں کہ فوج سے بات کرنے کو تیار, میں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, محمود اچکزئی پہ ہمیں اعتبار ہے اور فوج اپنا نمائندہ اسد کیسے مجھے یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہے کوئی کمیٹی ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں وہ سارا فارغ ہو گیا ہے, وہ تو مجھے خود بتا کے گئے پروگرام. لیکن آج انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور تقریباً 9 میڈیا پرسنز کے سامنے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے آلریڈی, ہم نے اپنی کمیٹی بنائی تھی لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں آیا. دوسری طرف سے مراد فوج اسٹیبلشمنٹ کی طرف. ادھر رک جائیں. سو آپ اس میں کوئی اضافہ, کوئی تخفیف, کوئی ترمیم؟ نہیں, میرا بھی موقف یہی ہے کیونکہ ہم رپورٹ کیا ہے, میں موقف نہیں بھی جا رہا, موقف تو جانے کے بعد میں موقع آئے گا. آپ نے انٹرو لکھنا ہے, اس میں کیا چیز ایڈ کریں گے اگر آپ نے ایڈ کرنا ہو تو؟ اس میں ایڈ کچھ بھی نہیں کریں گے, اسی موقف کی میں تائید کروں گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ اپنا نمائندہ سامنے لے آتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب آج عمران خان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کھل کر کیا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے دبے الفاظ میں کبھی اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا؟ پہلے وہ دبے الفاظ میں کہتے رہے ہیں, لیکن آج انہوں نے کھل کر کہا کہ ہم فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے وہ عموماً ہم نے دیکھا کہ وہ فوج کے اوپر تنقید ہی کرتے تھے, آج اس سے بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا. ویورز کے لیے تاکہ جس طرح ہم لکھتے ہیں درخواست کے, تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت و حوالہ کام آئے, یہ تینوں مختلف چینلز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ہی ہیز نیور سیڈ دس بیفور. اب انہوں نے کیا, اس کے علاوہ اور بھی باتیں کی, بٹ کوئکلی یور انالیسس, یہ انٹرو سٹوری کا کیوں بنوایا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی منافقت ہے اور بڑی کھلم کھلا منافقت کر رہے ہیں. ایک طرف وہ یہ دعوت دے رہے ہیں جی کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن دوسری طرف آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی, پچھلے 10 دن سے آپ دیکھ لیں کہ ان کو سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں وہاں پر وہ حملے پر حملہ کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ ان کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں, دوسری طرف وہ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا تو سوشل میڈیا عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے, یا دوسری وجہ جو اس وجہ مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ بہت بڑا ان کا ایک نیٹ ورک بظاہر اس وقت وہ مشکل میں آ چکا ہے اور وہ سوشل میڈیا نیٹ ورک تھا ان کا, اس کی وجہ سے اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں جو ہمارے تانے بانے ہیں وہ کوئی اور نہ مل جائیں. لیکن اب رؤف حسن صاحب کی ہندوستان کے آدمی کے ساتھ ایک جو ہے وہ چیٹ سامنے آئی ہے, اس میں وہ راہل نام ہے اس کا. اب اس میں کیا ان کا مطلب ان کا تعلق کیا ہے راہل کے ساتھ, یعنی انڈین آدمی کے ساتھ. میں بھی یعنی برطانیہ میں رہا, پڑھتا رہا, کام کرتا رہا, میرا تو آج تک کسی انڈین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تو رہتے ہی پاکستان کے اندر ہیں, پھر آپ کے رابطے نکل رہے ہیں, پھر آپ ان کی کانفرنسز. سو یور آرگومنٹ از دس کہ باہر جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, جو ان کے اعمال ہیں, ان کے خیال کے مطابق وہ ان کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں, لہٰذا وہ فوج کی طرف
پہلے ہی Preempt کر رہے ہیں. پریمپٹ کر رہے ہیں کہ کل پھر بھی ہوگا. میں کہوں گا جی کہ میں تو فوج کے ساتھ مذاکرات کی میں نے بات کر دی تھی, لیکن پھر بھی فوج یہ کر رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. انٹرو کے بعد اگلا اس کے علاوہ کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے علاوہ ایک نئی چیز ہے. ایک تو یہ جو سارا سیکوینس بنا, کیونکہ میں نے ان سے ایک کوشچن کیا تھا, کیونکہ 29 اور 30 دو سماعتیں ہوئیں. کوشچن میرا یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ فوج سیاست سے دور رہے, دوسری طرف آپ بات بھی انہیں سے کرنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کا رپلائی دیا. دوسرا انہوں نے کہا, رپلائی میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل میں تو تیار ہوں, آپ یہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کون ہے, کس کا بندہ ہے, اس کو کون چلا رہا ہے, SIFC کون چلا رہا ہے, ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل ہے, تو میں انہیں سے بات کروں گا نا. میں ان سے کیسے بات کروں جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو فارم 47 کے. پھر انہوں نے آج جو ہے فوج کو تشبیہ دی بگڑے ہوئے بچے سے. انہوں نے کہا جی سٹوری چینج کر دی آپ نے, نہیں آپ نے سٹوری چینج کر دی. یہ بالکل اسی طرف جا مطلب رہی ہے. ایک طرف سے تو وہ درخواستی گروپ ہے, اور دوسری طرف سے یہ تو کوئی اچھا حوالہ نہیں ہے. اصل میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے, ان کا ایک جملہ تھا کہ مجھے یہ نہ سکھائیں کہ فوج پہ میں تنقید نہ کروں. جس دن آپ نے فوج پہ تنقید ختم کر دیا, آپ یقین مانے فوج ختم ہو. ان کو کسی نے بتایا نہیں, تمیز نہیں بتائی کہ تذلیل اور تنقید میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ان کو بالکل کلیئر کہا گیا کہ آپ نے خود پابندی لگائی تھی جب آپ بینگ اے پرائم منسٹر تھے. آپ نے فوج کو وہ ان القابات سے نوازے. طلعت صاحب وہ یہ نہیں کہتے کہ میں فوج کی تذلیل کر رہا ہوں, وہ بڑا کلیئر کہتے ہیں کہ میں فوج پہ تنقید کر رہا ہوں. اور میں اگر تنقید نہیں کروں گا, پھر اس کو وہ لنک کرتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی بچہ بگڑ جائے تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں, آپ اس پہ تنقید کرتے, اور تنقید کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اگر ہم فوج پہ تنقید نہیں کریں گے تو فوج تباہ ہو جائے گی. یہ ان کی ورڈنگ ہے. اچھا, ان کو فوج کا اتنا خیال کہ اگر فوج پہ آپ تنقید نہیں کریں گے بطور ادارہ کہ وہ غلط کر رہے ہیں, تو آپ فوج کو تباہ کر رہے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری فوج تباہ ہو. وہ نہیں چاہتے ہیں, اور اس سے انٹرو نہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کا امیج بہتر ہو. ان کو امیج کی بھی فکر ہے. خراب کمال نہیں ہوگی یہ تو آج بڑی بڑی سٹوریاں نکل رہی ہیں. آج ان کو امیج کا بھی خیال ہے, عزت کا بھی خیال ہے, ادارے کا بھی خیال ہے. تو آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں تو اسے تو عزت والی بات نہیں ہے؟ نہیں بالکل, اس کے اوپر ہم نے ان سے بات کی ہے. ہم نے انہیں کہا کہ ایک طرف آپ فوج کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, الزامات بھی لگاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں تنقید کرتا ہوں, میں الزامات نہیں لگاتا. فوراً سے انہوں نے یو ٹرن بھی لے لیا, جیسے ابھی یاسر حکیم صاحب نے بتایا کہ بگڑے ہوئے بچے سے بھی تشبیہ دے دی. تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں, الزامات بھی لگاتے ہیں, بات بھی انہیں سے کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ایک بچے کی بھی تشبیہ دی. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ فوج کیا غلط کر رہی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک کیس کا حوالہ بھی دیا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی کہہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس سزا ہوئی تھی وہ غیر قانونی تھی, اور اس کے پیچھے جنرل ضیاء الحق کا ہاتھ بھی تھا. وہ چاہتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک جس صورتحال سے اس وقت گزر رہا ہے, میں ملک کی صورتحال کے پیش نظر فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک, اس لیے فوج اپنا نمائندہ سامنے لے کر آئے تو ہم بات کریں گے ان سے. واٹ آر یو ہیئرنگ سیکیورٹی سورس؟ جب یہ ساری بات ہوتی ہے تو عمران خان کا خیال ہے کہ تمام لوگ جو ان کے علاوہ ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, ان کو کوئی عقل نہیں ہے, کوئی سینس آف ہسٹری نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا واٹ آر یو ہیئرنگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے, اور وہ ہمارے خلاف کوئی ایسے بیانات دے دیں تاکہ ان بیانات کے بعد ہمارا اور ان کا جو ہے نا وہ بیچ میں خلیج زیادہ بڑھ جائے, اور اس کے بعد اس کا ایڈوانٹیج وہ لے لیں جس سے ڈیوائڈ اینڈ رول والا چکر تھا. تو ظاہری بات ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی میچور پولیٹیکل پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز بھی پولیٹیکل پارٹی ان سے زیادہ میچور ہے. وہ دے نو ویری ویل. میری مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بات ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے اندر بھی بات ہوئی ہے, اور آرمی کے اندر بھی بات ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی. تو وہ تمام کے تمام ان کی اس چال سے تو بڑے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, وہاں سے واٹ آر یو ہیئرنگ فرام؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 9 مئی کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. آج بھی ان بیانات کے بعد نہیں سنیں, وہ کہتے ہیں پبلک اپالوجی ہوگی, پبلک اپالوجی ہوگی, انڈور نہیں. وہ کہہ رہے ہیں مقدمے ختم ہو جائیں گے. نہیں, وہ مقدمے رہیں گے, معاف کرنا نہ معاف کرنا بات کی بات ہے, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہم عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جس نگاہ کے ساتھ ہم 11 مئی کو دیکھ رہے تھے, یعنی 9 مئی کے 2 دن بعد, 9-10 مئی کے اگلے روز جس نگاہ سے ہم دیکھ رہے تھے, آج بھی عمران خان اور پی ٹی آئی ہمارے لیے وہی ہے. باڈی لینگویج کیا؟ باڈی لینگویج خان صاحب ابھی تک تو ایگریسو نظر آتے ہیں, لیکن جب بشرا بی بی پہ بات آتی ہے, خاص طور پہ جو نیا ریفرنس آیا, تو وہ ہمیشہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں, اور بڑی کہنا چاہیے کہ بڑے فریاد کرتے ہیں کورٹ سے کہ میں وزیر اعظم تھا. مجھے ذرا یہاں پہ میری مدد کیجیے گا سمجھنے میں. تو ایک طرف سے وہ درخواست ڈالتے ہوئے کوئی ایگریسو کس طرح ہو سکتا ہے, پیس اوورچر کرتے ہوئے کوئی ایگریسو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا نا بقول سہیل صاحب کے, کھلا تضاد ہو گیا. یہ آپ درخواست بھی کر رہے ہیں تو ساتھ آپ ایگریسو بھی, وہ کس طرح؟ وہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر رینجر نے اٹیک کیا زمان پارک میں,
फिर 18 मार्च को उन्होंने कहा मुझे कत्ल करने का मंसूबा था, मुझे बाहर आप आने दे, मैं एविडेंस दूं। ये आज भी बात ये आज भी कही, आज उन्होंने रिपीट किया। और इसी वजह से मैंने कहा था वो कि बाहर ही थे ना उस वक्त, एविडेंस नहीं दिया उन्होंने। सीएम उनका अपना बैठा हुआ था, वो तो चीफ मिनिस्टर उनका अपना बैठा हुआ था। बात ये है कि I'm just trying to understand, मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का, डर्टी हैरी का, आपने कहा जानवर होता है, कभी आपने क्यों कौन से अल्फाज से जो उनको वो क्या नहीं दिए, अलकाबात नहीं दिए, लेकिन इसके बाद अब फिर मासूम बनते हैं, कभी ऑफेंसिव होते हैं, कभी डिफेंसिव होते हैं, कभी मीठे बनते हैं, कभी जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं, एसआईएफसी को टारगेट करते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, संविधान वाली बात करते हैं। आज मतलब कोई एक बात पर तो खड़ा हो जाए यार। इमरान साहब कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट है। मैं गुज़िश्ता जितने टाइम से जा रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक, उसके आज के दिन के हवाले से बात करें या वैसे मैंने काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको लगता है कि उनका एतमाद ठीक कॉन्फिडेंट नहीं है। और वो क्यों नहीं है कि वो एक तरफ आर्मी पे तनकीद करते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे जो तनकीद की होती है या तजलील की होती है उससे मुकर कर साथ ही दरख्वास्त कर देते हैं। ठीक, और वो गुज़िश्ता काफ़ी वक्त से ये बात दोहरा रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात आर्मी से ही करूँगा। इशारा, वो नाम स्टैब्लिशमेंट का लेते हैं लेकिन इशारा उनका आर्मी पे होता है और एक खास शख्सियत पे होता है। और वो आज तो खैर वो पर्दा भी हटा दिया ना, आज आप कह रहे हैं खुल के सामने आ गए, आज पर्दे वो कॉन्फिडेंट नहीं है। और उनको पता है कि जहाँ पे वो दरख्वास्त डाल रहे हैं मंजूरी वहीं से होनी है, और इसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके जो है या मुख्तलिफ बयानात दे के उनको एंगेज करने की कोशिश। अच्छा, माहौल को वैसे एक मुवाफिक बनाने की पहले कोशिश की गई थी। उमर अयूब साहब की तरफ से बयान हुआ, बैरिस्टर गौहर की तरफ से बयान हुआ। सो इन अ वे पब्लिक ओपिनियन जिन्होंने मोटिवेट की हुई थी कि हम जाएंगे और बस अगली मरतबा जो है ना हमने जीज की हमारी बात सुनेगा और कैसे नहीं सुनते, ये माहौल बनाया हुआ था। उसको डिफ्यूज करने के लिए काफ़ी काम किया। तो आपको लगता है कि वो 2-3 बयानात पहले सॉफ्ट किया, लोगों को कोई पब्लिक ओपिनियन को बोल्ड किया और आज उन्होंने ये बयान दागा? देखिए, इस तरह है कि गुज़श्ता समात पर भी जैसे दोस्तों ने बताया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल का बानी PTI ने इतराफ़ किया। इमरान खान ने आज दोबारा इस चीज़ का इतराफ़ किया। उन्होंने कहा मैं अपने बयान के ऊपर मैं स्टैंड करूँगा। जैसे भी यासिर हकीम साहब ने बताया कि वो बड़े एग्रेसिव मूड में इससे पहले थे, इमरान भाई ने भी बताया। नैब का जो मामला है, नैब के मामले पर वो हमेशा हमें इस तरह मतलब ग्रीस से बाहर निकल कर खेलते हुए नज़र आए हैं। आज भी उनका ये कहना था कि जो मैंने गुज़श्ता समात पर बयान दिया था नैब के हवाले से कि नैब के लोग ज़मीर फरोश हैं, वो इस वजह से मैंने कहा क्योंकि बुशरा बीबी गुज़श्ता 5 माह से इनकी वजह से जेल में है। ये तोशाखाना का चौथा रेफरेंस लेकर आ रहे हैं और इन लोगों के झूठे मुकदमात की वजह से, झूठे रेफरेंस की वजह से एक खातून जेल में है। उस पर उन्होंने ये कहा कि मैंने जो गुज़श्ता रोज़ एक चीज़ रिपोर्ट हुई कि मैंने नए प्रोसिक्यूटर से मैंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा मैंने कोई माजरत नहीं की। हुआ क्या था वैसे? वो जरा क्रीज निकल के खेले थे, बॉल ब्रेक हो गया जरा ज्यादा। तो आगे से जवाब उसने बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा जी कि MBS ने क्या आपको 30,000 का सेट दिया? राजा बाजार से आप 30 सेट नहीं ले सकते 30,000 का। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे कोई माजरत वाला नहीं की। कल उन्होंने ओपन कोर्ट में, दोस्त भी मौजूद थे, उन्होंने माजरत की और बकायदा क्या कहा? अल्फाज दोहरा दे ताकि सनद रहे, बवक्त जरूरत काम है। क्या कहा उन्होंने? जब समात में वक्फा हुआ और उसके बाद जब बानी PTI आए तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपने बयान पर और अपने जो मेरे अल्फाज थे आपके हवाले से मैं उसके ऊपर माजरत करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपकी माजरत कबूल करता हूँ। सरदार मुजफ्फर माजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ जी, मैं आपकी माजरत कबूल। और आज क्या फरमाया? आज उन्होंने कहा जी कि मैंने इनसे माजरत की नहीं है, मैंने तो बयान नैब के हवाले से दिया था। आप लोग विटनेस हैं, उन्होंने माजरत की कि नहीं की? बिल्कुल माजरत कीजिए। और इसकी तस्दीक हमने जब समात में दोबारा वक्फा हुआ तो जब कोर्ट डिस्पर्स होती है तो हम वकला के पास चले जाते हैं। हम दोबारा मुजफ्फर अब्बासी के पास गए, हमने कहा आप नैब के प्रोसिक्यूटर हैं और बिल्कुल कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने आपको यूं उंगली करके जो है वो इशारा किया। तो बाद में उन्होंने माजरत की, तो वाकई उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा जी माजरत की, मैंने माजरत कबूल कर ली। एग्जैक्टली उनके यही वर्ड थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने जब मेरी बानी चेयरमैन PTI से जब उन्होंने मेरी ज़ात पर टारगेट किया तो उनसे जो मेरी बहस हुई तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे मत बताएं, मेरी ज़ात पर बात मत करें। मैंने आपके हवाले से डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं कि आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको 30,000 रुपये का MBS ने एक डिनर सेट दिया। मैं आपको 30,000 अपने पास से दूंगा, आप जाके राजा बाजार से मुझे 30,000 रुपये में सेट खरीद के ला के दिखाएं। और उनका ये कहना था कि इसके बाद जब दोबारा कोर्ट में प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज़ आके किया। मैंने उनका एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट किया और उनका ये कहना था कि मेरा आपसे कोई इशू नहीं है। लेकिन आज वो अपनी इस बात से मुकर गए। सो कमिंग बैक टू ये, तो कल को ये बयान कहेंगे कि ये जितने रिपोर्टर थे, आप 9-10 कितने होते हैं वहाँ पे? 9 रेगुलर होते हैं। 9 रेगुलर। वो कहते हैं इन सारों ने सही तरीके से सुना नहीं, इसने रिपोर्ट ठीक नहीं किया, उसने बयान ठीक नहीं किया, इसकी स्टोरी गलत थी।
وہ سب کو ہیئرنگ پرابلم ہوگا، لیکن خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ درست ہے، ظاہری بات ہے، وہ تو ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں. یہ کو پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام نہیں بھیج رہے، یہ تو ابھی میڈیا کے ذریعے بھیج رہے ہیں. لیکن حسن پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ ایک بلڈ اپ دیکھا ہے جس کے اندر آپ نے جیل سے باہر 2-3 لیڈران سے یہ بات سنی ہے، اور جو ایسے لیڈران جو پارٹی میں بھی مقبول نہیں ہے آج کل، وہ وی لاگرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل آصم تو بڑے زبردست آدمی ہیں، جنرل ایسے تو نہیں بن جاتے، 30 سال میں بندوق لے کے کھڑے رہتے ہیں اور زبردست آدمی ہیں. سو دیر از اے بلڈ اپ، اور اس کے بعد انہوں نے کیش کرنے کی کوشش کی. تو اس کو جن کی بلڈ اپ کی بات کریں ان کا میرے خیال سے عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے. فواد چودھری کی بات کریں، فواد چودھری کا رابطہ نہیں ہے. لیکن باقی بیرسٹر گوہر نے یہ بات کی، عمر ایوب نے بات کی، عمر ایوب کو دیکھ لیں، علی محمد خان کو دیکھ لیں، یہ تمام کے تمام لوگ تو ملاقاتیں so there is something happening پارٹی کے اندر سے کوئی کوشش خواہش ان کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ پارٹی اس طرح دیکھیں، عمران خان کی جو ہے نا، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پی ٹی آئی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر ہیں ان کی اہمیت تبھی تک ہے جب تک عمران خان جیل کے اندر ہے. تو یہ ایک نئی کھچڑی بن چکی ہے، اور پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنے کی بہت سے لوگوں کی خواہش ضرور ہے، لیکن عمران خان کو اپنا کنٹرول لوز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شاید وہ فرسٹریشن بھی ہے، پلس کچھ ان کے اپنے جو کہتے ہیں نا رنگے ہوئے ہاتھ ہیں، ان کے کچھ شواہد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس آ چکے ہیں. اب جو ایف آئی اے کی اور جو پولیس کی جو جے ٹی بنی ہوئی ہے، اس جے ٹی نے اپنا کام شروع کر دی ہے. اب اس کے بعد ان کے اوپر مزید سختی آنی ہے. جو سمجھ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی 2 قدم پیچھے ہٹے گی، نو، ابھی سختی تو ابھی شروع ہوئی ہے. اچھا، میں نے اس طرح سوال بھیجے ہوئے تھے 2 سیکیورٹی سورسز کو، جو جواب آیا میں آگے سے بتا دوں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا، پھر اس بیانیے کو لے کر 9 مئی کو ریاست پر حملہ کر دیا اور کہا کہ ہماری جدوجہد ملک میں جمہوریت کی بالادستی اداروں کو غیر سیاسی کر کے ان کی مداخلت کو روکنے کے لیے، مگر آج پھر پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے انہی سے مذاکرات کی خواہش ہے جن کو غیر سیاسی قرار دینا تھا. ایک طرف 9 مئی کو جی ایچ کیو سمیت دفاعی تنصیبات کے سامنے احتجاج کی کال کو تسلیم کر رہا ہے، تو دوسری طرف پاؤں پکڑ کر مذاکرات کے لیے منت سماجت کر رہا ہے. یہ ایک نئی بات نہیں ہے. پھر بھی پہلے بھی دن کی روشنی میں کسی کو میر جعفر، میر صادق اور جانور کہتا رہا، مگر رات کے اندھیرے میں چھپ کر ان سے ملاقاتیں کرتا رہا. دیٹس واٹ از کمنگ آؤٹ آف. وہی بات میں نے بتائی تھی ایگزیکٹلی آپ نے یہ بات کی تھی. تو کل کو جب یہ رد عمل آئے گا، یہ دیکھیں گے کہ جی یہ کوئی درخواست جو ہے وہ کوئی زیادہ اس کی سنوائی نہیں ہوئی، تو پرابلی ہیل چینج. تو آپ پھر ان کو ریمائنڈ تو کروائیں گے کہ ایگزیکٹلی ان کو ریمائنڈ بھی کرائیں گے. طلعہ صاحب، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے. تو میں یہ لفظ نہ سن کے تنگ آ گیا تھا. تو میں نے ایک دن جیل میں کہا، آپ کو ڈیل آفر ہوئی ہے کہ آپ ڈیل کریں گے؟ کوئی ڈیل آفر ہوگی تو آپ کریں گے. نہیں، مجھے تو نہیں آفر ہوئی. اچھا، ڈیل آفر نہیں ہوئی. لیکن اسی کے تقریباً 1.5 یا 2 مہینے بعد انہوں نے اس سوال کا جواب خود دیا کہ مجھے اٹک جیل میں ڈیل آفر ہوئی تھی، لیکن کس نے کی تھی یہ انہوں نے نہیں بتایا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈیل مجھے کسی تیسرے بندے کے ذریعے بھجوائی گئی تھی جو میں نے ایکسیپٹ نہیں کی. وہ تو بہت عرصے سے اس طرح کی باتیں کرتے. کبھی کبھی چودھری نثار یاد آنے لگ جاتے جو ہمیں بتاتے ہوتے کہ یہ جو اصل بات ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کس نے حملہ کیا. سب کمپیریٹیولی بہت مطلب میں ویسے بتاتا ہوں کہ وہ بھی بہت ساری فائلیں کھلی چھوڑ دیتے تھے. عمران خان تو بہت ساری فائلیں کھلی. تو اگلی مرتبہ آپ ان سے ملیں گے تو آپ کی توقع کیا ہوگی کہ اسی ڈائلاگ کو بلڈ کریں گے، یا کچھ پتہ نہیں کہ اس دن سویرے کیا وہ کہیں؟ واٹ از یور ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح ابھی یاسر حکیم صاحب نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ آفر آئی تھی. میں نے ان سے پوچھا کیا تھی اور کس کے ذریعے آئی تھی. نام انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا جو آئی تھی میں بتا دیتا ہوں. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں ریٹن فارم میں دے دیں کہ آپ 3 سال کے لیے خاموش رہیں گے اور ہم آپ کو ملک سے باہر بھجوا دیں گے، اور نیکسٹ پرائم منسٹر آپ ہیں. نیکسٹ پرائم منسٹر یہ جنرل باجوہ آپ نے ویسے اس کے اوپر ویسے بے ساختہ ہنسی آ گئی، مجھے نہیں ہنسنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے اس کو سنجیدگی سے لیا؟ نہیں، ہماری اس کو سنجیدگی سے لینا ہی تھا. اتنا کوئی بیوقوف ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان باہر چلے گئے. The problem is this، رپورٹرز کا بھی آپ کو ڈائلیما سمجھنا چاہیے. جب ان کے سامنے ایکس پرائم منسٹر یہ بات کرتا ہے تو ان کو بہرحال وہ رپورٹ کرنی ہے. تو اس کے اوپر اگر ہنسنے لگ جائے تو وہ پھر بیان ہی مکمل نہیں کرے گا. اب جو دوسری بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ 9 مئی سے پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، 140 مقدمات میرے اوپر بنائے گئے. ہمارے 3 لوگ ایسے تھے جن کی ٹانگیں جو ہیں وہ توڑی گئی، ایک معذور ہو گیا، 16 افراد شہید ہو گئے، 100 کے قریب زخمی ہو گئے. تو ہم نے ان سے پوچھا یہ پوچھا یہ کہاں پر ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے، نہ ہم نے کچھ ایسی کوئی چیز. تو انہوں نے کہا کہ لوگ موجود ہیں، میرے پاس تمام شواہد موجود ہیں،
اگر یہ CCTV 49 میں کی لے آئیں اس میں ہماری بے گناہی ہے اس کو ہم ثابت انہوں نے کریں. ساتھ یہ کہا کہ آپ تو سینسرڈ میڈیا ہیں, آپ کے پاس اس کی یہ بھی انفارمیشن کمال نہیں ہو گیا مطلب آپ سینسرڈ میڈیا سے ہیں, آپ کے پاس اس کی انفارمیشن اس کمال لیے نہیں ہے نہیں ویسے, ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حد کر گئے یعنی, اور حد ہر عبور کرتے ہیں اور پھر معصوم بنتے ہیں. یعنی جھوٹ بھی یعنی کسی کی جو ہے نا وہ گھر کا غلام تو نہیں ہے, جس کا دل چاہے وہ بولنا شروع کر دے. تو خان صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے سچ نہیں بولنا. وہ صبح اٹھتے ہیں جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, تقاریر ان کی دیکھ لیں اتنے جھوٹ ہیں. میں خود ایک ٹائم پر عمران خان کا بہت بڑا فین تھا, لیکن جب 35 پنچر والی بات ہوئی تو آنیسٹ ٹو گاڈ دس واز دا اونلی پوائنٹ جب میں عمران خان سے پیچھے ہٹ گیا کہ 35 پنچر کے اوپر. میں پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں بیٹھا, بہت سے ہمارے اس ٹائم جرنلسٹ ہوتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر جب باتیں ہوئی تو میں عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر تھا. لیکن جب یہ وہ اینڈ میں انہوں نے کہا بنی گالے میں پریس کانفرنس کریں گے, پریس کانفرنس پہ گئے, بات ہی نہیں ہوئی. بعد میں نعیم الحق سے پوچھا, باقی لوگوں سے پوچھا, سب نے کہا بھائی خان صاحب نے جو کہہ دیا اب تو دیکھیں بات 35 کوئی بات جھوٹ اب تو پنچر ہو گیا 1350. سو وہ اب دیکھتے ہیں کہ 1351واں پنچر کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہمارا پروگرام جاری ہے. بجلی کے بلوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں, کیسے بجلی کے بل کم ہوں گے جنہوں نے ہماری زندگیوں میں طوفان مچا دیا ہے. ایک مفتاح اسماعیل فارمولہ ہے ہمارے پاس, سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی, سابق وزیر خزانہ موجود ہیں, جن کا خیال ہے کہ IPPs کے ساتھ انگیج کر کے آپ بلوں پر زیادہ اس کے اندر سے لوگوں کے لیے کوئی سہولت نہیں مہیا کر سکتے. مفتاح صاحب شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ IPPs کو ہم پیسے دیتے رہیں, کیا کریں؟ سر دیکھیں, پیسے IPPs کو نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فورن بینکوں کو پیسے نہیں جائیں گے اور وہ سوورن ڈیفالٹ ہو جائے گی. تو IPPs سے بالکل آپ معاہدے کے بارے میں بات چیت کریں, اور جو زیادہ تر دیکھیں 79% پیسے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی IPPs کو جاتے ہیں یا چائنیز انویسٹرز کی IPPs کو جاتے ہیں. تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ان کو طویل مدتی کر دو, جو ری پیمنٹس ہم نے اگلے 3 سال میں کرنی ہے ان کو 6 سال میں لے لو, ان کو 7 سال میں لے لو, تو اس وقت آپ کی پیمنٹ کا جو حجم ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ بات تو بالکل ریزنیبل ہے. آپ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو درآمدی کوئلے پہ جو لگا ہوا ہے امپورٹڈ کول پہ, اس کو آپ لوکل کول پہ کر دیں, اس کے اندر بھی آپ کی سیونگز ہے, وہ بات بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کے ہیٹ ریٹ آڈٹس بھی کروا سکتے ہیں کہ بھئی آپ جتنا فرنس آئل کہہ رہے ہیں یا جتنا تیل کہہ رہے ہیں یا جتنا کوئلہ کہہ رہے ہیں اتنا استعمال بھی کر رہے ہیں, اور اس سے کم استعمال کر کے اتنی بجلی بنا لیتے ہیں. آپ اس کے ریٹس کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جس ریٹ پہ آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں کیا اسی ریٹ پہ آپ یہ چیزیں خرید رہے ہیں یا اس سے کم ریٹ پہ چیزیں خرید رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا. ہم یہ بات ضرور کریں گے. اگر ایک مجھے وضاحت دے دیں, ہم نکتہ اگر مجھے وضاحت دیں کہ اگر یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں کہ ان کی طرف سے کافی حد تک ڈنڈی ماری گئی ہے آڈٹ میں, اگر یہ ثابت ہوتا ہے, ہیٹ آڈٹ کے اندر فار انسٹنس اگر یہ ثابت ہوتا ہے, یا پروڈکشن کی کوالٹی کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے, یا کوانٹٹی کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے, تو کیا وہ معاہدے جن کے تحت ہم نے پیمنٹس کرنی ہیں ان کو ہم فریز نہیں کر سکتے, یہ جانتے ہوئے کہ معاہدہ تو پھر باہمی ہوتا ہے نا؟ سر یہ اگر چیز آپ ثابت کر دیتے ہیں مثال کے طور پر تو پھر وہ اور بات ہوتی ہے, لیکن جب آپ یہ چیز ثابت نہیں کرتے تو پھر اگر آپ ڈیفالٹ کریں گے تو وہ چلے جائیں گے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں. آپ کو یاد ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب نے یہ وائڈ انیشیو کہا تھا اس ایگریمنٹ کو, جو راکوٹیک کے ایگریمنٹ کو, تو ہم نے بڑی کمر پہ وہ کرا تھا کہ ہاں کیا ہم نے سینے پہ بڑے سینے پہ مارے تھے کہ ہاں ہم نے کیا کر لیا, ہم نے سب کو ہرا دیا دنیا کو. اس کے بعد جا کے $6 بلین کا ہم کو آ گیا وہ ہمارے خلاف ورڈکٹ, اور $900 ملین کا ہم نے جا کے آدھی کمپنی بھی دے دی اور $900 ملین جا کے دینے پڑے. تو اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو یہاں پہ ہیڈ لائنز تو شروع میں اچھی بنیں گی اور 3 سال بعد یہ ہمارے گلے پڑ جائے. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آڈٹ ضرور کر لیں, آپ گفتگو کر لیں, آپ آڈٹس کر لیں, اگر اس کے بعد اگر کوئی چیز پروو ہو جاتی ہے تو وہ چیز ضرور آپ اس پہ کریں, لیکن بغیر کسی پروف پہ, قیاس آرائی پہ ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے جو ہم پچھلے دوروں میں کرتے رہے اور پھر نقصان بھرتے رہے. میں نے آپ کا ایک ٹویٹ دیکھا ہے قطع کلامی, جس کے اندر آپ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ایک غیر ضروری تنازع کھڑا کیا گیا. وائی یو کالنگ اٹ غیر ضروری؟ ایپٹما ایک بڑی لابی ہے, سپریم کورٹ جا رہی ہے, اور وہ ظاہر ہے اعداد و شمار کے ساتھ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی غیر ضروری کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ سر آپ کے خیال سے اس وقت IPPs کو ہم دیکھیں, میں نے آپ سے جو گزارش کری نا, ایپٹما اس کو فیریز کر رہا ہے کہ کوئی 40 کمپنیوں کو جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ مطلب دیکھیں 79% پیسے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے اینٹیٹیز کو جا رہے ہیں یا چائنیز اینٹیٹیز کو جا رہے ہیں. سب سے زیادہ پیسے 400 ارب روپے تو ایک سنگل اینٹیٹی پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو جا رہے ہیں,
اس کے بعد وابڈا کو جا رہے ہیں کوئی 280 ارب روپے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو یہ مطلب ایپٹما کو اپنی سبسڈیاں یاد نہیں آتی ہیں؟ جو ایپٹما جو ہے وہ بجلی اور گیس سستی لیتی تھی، وہ ایپٹما کو یاد نہیں آتا ہے. ایپٹما کو وہ جو ہے ایپٹما کے چند خاندانوں کو جب وہ سبسڈیاں جا رہی تھی، جب ہر چیز اچھی تھی، تو ایپٹما یہ اس سے کیا 20% بھی پیسے آپ نہیں دیتے پرائیویٹ پارٹیز کو پاکستانی، اور اس کے پیچھے بھی ساورن گارنٹیز ہیں جو انہوں نے فارن بینک سے قرض لیا ہوا ہے. سر اس سے جو ہے نا صرف ہیڈ لائنز بنتی ہیں، اس سے معاملے کا حل نہیں ہوتا. اگر آپ کو معاملے کا حل کرنا ہے اور یہ لانگ ٹرم ہے، اگر آج آپ نیگوسیشن شروع کریں گے تو 6 مہینے 8 مہینے بعد جا کے، سال بعد جا کے یہ ریٹ کم ہوں گے. میں تو آپ کو جو حل بتا رہا ہوں وہ کل سے ہو سکتا ہے. کیا ہوئے مطلب گزشتہ کل سے ہو سکتا ہے. کیا حل ہے بتائیے. طلعت بھائی، ایک بجلی کے بل کے اوپر، گھریلو بجلی کے بل کے اوپر 20,000 روپے سے زیادہ کے گھریلو بجلی کے بل کے اوپر حکومت 18% سیل ٹیکس لیتی. 18% سیل ٹیکس تو ہر بجلی کے بل کے اوپر لیتی ہے، اور اس کے بعد 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لیتی ہے. میری گزارش یہ، اور اس کے بعد ایکسٹرا ٹیکس لیتی ہے اور فردر ٹیکس لیتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ گھریلو ٹیکس کے بل کے اوپر سارے ٹیکسز کو ختم کر دیں. 450 ارب روپیہ حکومت یہ ٹیکس کے مد میں جمع کرے گی، جس میں گھریلو سیکٹر بھی شامل ہے، کمرشل سیکٹر بھی شامل ہے، اور انڈسٹریل سیکٹر بھی شامل ہے. اگر یہ سارے ٹیکسز بھی حکومت ختم کر دیتی ہے سارے سیکٹرز کے لیے، گھریلو بجلی بھی سستی ہو جائے، کمرشل بجلی بھی سستی ہو جائے، انڈسٹریل بجلی بھی سستی ہو جائے، اور 450 ارب روپے حکومت وفاق کو کم ملیں گے، تو وفاق کو اس کے اندر سے 185 ارب کا نقصان ہوگا، اور 265 ارب روپے کا کمی آ جائے گی صوبوں کو. وفاق کو 185 ارب روپے بچانے کے لیے پی ایس ڈی پی 185 ارب روپے کم کرنا ہوگا. وہ تھوڑے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس کو اگر ہمارے صوبے کی حکومتیں اور وفاق کی حکومت پروٹیفائز کر دے تو عوام کے اوپر بوجھ ختم ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. آئی ایم ایف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے پرائمری سرپلس کو وہیں رکھا ہے، آپ نے ٹوٹل ڈیفیسٹ کو وہیں رکھا ہے، آپ نے ایک ایکسپینس کم کر دیا ہے اس کے سامنے. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ آپ کل کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر 4 مہینے تو فوراً کر دینا چاہیے ان کو، اور ڈومیسٹک بلوں پہ فوراً کر دیں گے تو 50 ارب روپے کا فرق پڑے گا. لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پیسے دینے سے وہ پروجیکٹس بنا دیں گے اور شاید کوئی الیکشن جیت جائیں گے، میں سمجھ رہا ہوں یہ سیاسی طور پہ بھی غلط ہے. یہ سیاسی ہار بھی ہے. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستانیوں کا بجلی ہے. گوہر اعجاز جیسے بڑے آدمی سے لے کر ایک چھوٹا آدمی جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے پریشان ہے. آپ نے اس کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ٹیکسز کو ختم کر دو بجلی کے بل سے. اس سے تھوڑی سی بجلی بھی زیادہ بکنا شروع ہو جائے گی، اور زیادہ جتنی بجلی پکے گی آپ کی کیپیسٹی کاسٹ کم ہو جائے گی. تو پرسنٹیج وائز کتنا فرق پڑے گا، کتنا فرق پڑے گا پرسنٹیج وائز اگر آپ یہ ٹیکسز سارے ہٹا دیں؟ سر 20% سے زیادہ فرق پڑ جائے گا ڈومیسٹک بلوں کے اوپر، گھریلو بل کے اوپر. 30% فرق پڑ جائے گا کمرشل بلوں کے اوپر، اور 20% تک فرق پڑ جائے گا ان کے اوپر ہاؤس ہولڈ بلز کے اوپر، لیکن یہ کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئی پی پیز کے معاہدوں کو دیکھ بھال کے ریویو کریں. یہ تو آپ نہیں کہہ رہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم ہے، وہ کرتے رہیں آپ تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اور اس کو آپ شارٹ ٹرم میں کر دیں. سر یہ تو پہلے فل فور کر دیں، 1 جولائی سے اس کو لاگو کر دیں. ایک تو ٹیکس ہٹا دیں، ٹھیک ہے، پہلا تو یہ کر دیا. اس کے بعد آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی ہیٹ ریٹ آڈٹ نہ کروائیں. آپ ہیٹ ریٹ آڈٹ کروائیں کہ بھائی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں 160 گرام لے رہا ہوں ہر کلو واٹ بنانے کا فرنس آئل، لیکن تم اصل میں 140 لے رہے ہو، تو وہ 20 گرام ہم تم کو اس کے پیسے نہیں دیں گے، اور پھر جو بھی بیک ٹریک پیسے ہوں گے وہ واپس لیں آپ ان سے. اسی طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئلہ جو ہے وہ فلاں پیسوں میں لے رہے ہیں، لیکن انفیکٹ باقی پاکستانی کمپنیاں اس سے سستا لے کے آ رہی ہیں ساؤتھ افریقہ سے یا انڈونیشیا سے، تو اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. یہ چیزیں تو ابھی آپ کو کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اور ساتھ ساتھ دیکھیں سر، ہماری اپنی کوتاہیاں بھی دیکھنی ہیں. اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، جمپیر کے اندر، سندھ کے اندر بجلی حکومت پاکستان کو فری مل رہی ہے ونڈ پاور سے، لیکن حکومت پاکستان وہ پوری بجلی لے نہیں پا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ٹرانسمیشن کیبل نہیں ہے. یہ کسی آئی پی پی کا قصور نہیں ہے، یہ کسی چائنیز بینک کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے. سملرلی سندھ میں بجلی سستی بنتی ہے، پنجاب میں مہنگی پڑتی ہے، لیکن ہم سندھ سے بجلی پنجاب نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن کیبل نہیں ہے. یہ بھی ہمارا قصور ہے. ہم 18% جو ہے وہ ٹی این ڈی لاسز کرتے ہیں، جبکہ نیپرا کہتی ہے 11% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارا قصور ہے. ہم 10% بلز جمع نہیں کر سکتے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ 100% بل جمع ہونے چاہیے. یہ بھی ہمارا قصور ہے. تو ہم وہ چیزیں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ جو چیزیں میں بات کر رہا ہوں یہ میڈیم ٹرم میں سالو ہو سکتی ہیں.
معاہدوں کو میڈیم ٹرم میں دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ آپ کو چائنیز سے یہ بات کرنی ہوگی کہ ان معاہدوں کو آپ فوراً پیسے نہ لیں ہم سے, کچھ ہم کو رعایت دے دیں, کچھ وقت دے دیں, کچھ موقع دے دیں, تو ان کو آپ لمبا کر لیں. اچھا, لیکن جب آپ یہ بات کریں گے کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہو سکے گی. ذرا اس کے اوپر کوئکلی آخر میں, آپ پی ایس ڈی پی کے اوپر آپ ہاتھ ہمیشہ بڑا سخت رکھتے ہیں اور آپ اس طرح کا ایک امپریشن دیتے ہیں کہ اس طرح پی ایس ڈی پی جو ہے وہ ایم این ایز اور ایم پیز کے گھروں کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ تعلیم کا بجٹ ہے, وہ ہیلتھ کا بجٹ ہے, وہ انفراسٹرکچر کا بجٹ ہے, اور جو پبلک اسکیمیں ہیں ان کا اگر 20-25% بھی پبلک کے فائدے کے لیے جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کاٹ دیں. بھئی وہ کیوں کاٹیں؟ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کیوں کاٹیں؟ تو ڈیولپمنٹ کیسے ہو؟ سر پچھلی 3000 اسکولیں جو بلوچستان میں بنی ہیں اس میں 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اس سے تعلیم, اگر وہ 2700 اسکولیں نہیں بنتی تو اس سے تعلیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے این ایف سی ایوارڈ کے بعد 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبوں کو کتنے پیسے دیے؟ اس سال آپ 1500 ارب روپیہ خرچ کریں گے, بلکہ زیادہ خرچ کریں گے تعلیم کے اوپر, لیکن پھر بھی 78% بچہ آپ کا 10 سال کا 2 جملے تو نہیں پڑھ سکتا اپنی ایج تو تعلیم پہ خرچ ہی نہ کریں. تو آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ تعلیم سے خرچ ہی نہ, آپ کا آرگومنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو مزید پیسے دیں اور اچھے طریقے سے خرچ کریں. آپ کہتے ہیں کاٹ دیں بجٹ. نہیں, بالکل یہ آرگومنٹ نہیں ہے میرا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک آپ ٹرینڈ ٹیچرز نہیں رکھیں گے, جب تک آپ کریکولم میں بہتری نہیں لے کر آئیں گے, جب تک آپ بچوں کو اسکول میلز نہیں دیں گے, یہ اس نظام کے اندر ان کوالیفائڈ ٹیچرز کو رکھ کر صرف ووٹ لینے کے لیے آپ کوئی فائدہ نہیں کر رہے. میں آپ سے کچھ اور گزارش کر رہا ہوں. پی ایس ڈی پی کے اندر آپ مجھے بٹھائیے, میں آپ کو تعلیم کے علاوہ, روڈ ہیلتھ کے علاوہ باقی ایسے پروجیکٹس نکال دوں گا جو آپ کاٹ سکتے ہیں. 600 ارب روپیہ کم از کم ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیے جا رہے ہیں ان پروجیکٹس میں, صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر. سر میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان پروجیکٹس میں کتنی ایمانداری ہوتی ہے اور کتنا لوگوں کے جیب میں پیسے جاتا ہے اور کتنا عوام تک پہنچتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس وقت ملک کے حالت اتنے نازک ہے, اس وقت پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, بھائیوں کو مار رہے ہیں بجلی کے بل کی وجہ سے, تو اس وقت ضروری ہے کہ آپ نے پی ایس ڈی پی کے اندر خرچہ کرنا ہے. یس, پچھلے سال آپ نے 700 ارب کیے تھے نا, تو اس سال کون سی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سال یار 965 پہ گزارا کر لو. پھر بھی 38% بڑھا رہا ہوں نا پچھلے سال سے. 965 ارب روپیہ کم تو نہیں ہے. پچھلے سال آپ نے 700 ہی کیا تھا, میں 965 آپ کو دے رہا ہوں, تو 965 پہ گزارا کر لو یار. آپ نے 24% جاری اخراجات بڑھا دیے اس بار, سود کو نکال کے 24% جاری اخراجات بڑھا دیے, 22% بڑھا لیتے تو سارا مسئلہ ختم ہو جاتا. It's a very powerful argument. It's a very powerful argument. لیکن میں جی اس کو میں یہاں پر ابرپٹلی ختم نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وقت کی کمی آڑے آئی. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے. آئے ناظرین, اب ہم آپ کو امریکہ واشنگٹن لیے چلتے ہیں, جہاں سے ہمیں گیتی آرا انیس, ایک مجی ہوئی صحافی جو وہاں پر سب سے بڑے ملاقڑے کو امریکی ہسٹری کے کور کر رہی ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں. گیتی, آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ کاملا ہیرس کے آنے کے بعد کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جیسے ٹرمپ کیمپ میں تھرتھلی سی پڑی ہوئی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کے خلاف جو ان کا ایڈوانٹیج تھا وہ ایڈوانٹیج کاملا ہیرس نے نیوٹرلائز کیا ہے. آپ کو کیا وائب محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں طلعت, بالکل آپ نے کہا کہ ایک تو اب تک تو یہ تھا کہ ریپبلکنز کے لیے اٹ واز لائک اے واک ان دی پارک, کیونکہ جو حالت تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کے, جو ہم نے آخری بار ان کو دیکھا ایک مباحثے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, تو وہ تو آرٹیکولیٹ ہی کچھ نہیں کر پا رہے تھے, وہ بھی نہیں بتا پا رہے تھے جو انہوں نے 4 سال میں کیا. تو ان کو تو ایک بہت ہی لگ رہا تھا کہ انکنٹسٹڈ قسم کی ایک سچویشن مل رہی ہے ریپبلکنز, دے ور مور دین ہیپی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور اپنے آپ کو کور دیا, کیونکہ وہ himself is aging, he is old, 78 years کے, تو وہ ایک بہت ینگ جو ہیں جے ڈی وانس کو لے کے آئے ایس وی پی, جس کو نامینیٹ انہوں نے کیا. تو ان کے لیے سچویشن آسان ہو رہی تھی کہ بہت سارے پریشر جو تھا ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر سے جو آ رہا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کو, اس کو دیکھتے ہوئے وہ سائڈ پہ ہو گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ اب تمام لوگ جو ہیں جو اب اس وقت ریس میں ہیں اور آنے والے ہیں, وہ سب لوگ ڈونلڈ ٹرمپ سے
तमाम ही यंग होंगे। तो वो जो चीज, वो कार्ड उनके खिलाफ खेल रहे थे, एकदम टेबल्स टर्न हो गई हैं उनकी तरफ। इस वक्त सिचुएशन है कि कमला हैरिस को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे नहीं देखा जाता था जब तक उनकी यहाँ पे ये पार्टी की तरफ से इतना ज्यादा उनको आगे नहीं किया गया, नॉमिनेट नहीं किया गया। फिर सर बाइडेन के रेस में से निकल जाने के बाद उन्होंने एक वीक के अंदर आप ये देखें कि $200 मिलियन से ज्यादा की जो है वो फंड्स जनरेट किए हैं। और जो बाइडेन के होते हुए तमाम फंड्स रुक गए थे उनकी हालात को देखते हुए, उनकी जिस्मानी और जहनी चुस्ती और जिससे बहुत सवाल। अच्छा, अगर मैं कथा कलामी कर पाऊँ ये व्यूअर के लिए कि समझाने के लिए क्विकली अगर आप बता दें कि फंड्स इकट्ठा करना और इस मिकदार में इकट्ठा करना कितना अहम है किसी भी कैंडिडेट के लिए? देखिए तलत बहुत अहमियत है इस चीज की। उसकी वजह यह है कि फंड्स जो हैं वो सिर्फ फंड्स ही नहीं है। एक तो जाहिर है कि पैसे की जरूरत होती है, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे ये कैंपेन्स चलती हैं। दूसरा ये कि इससे ये भी पता चलता है कि आपको कितनी सपोर्ट हासिल है जहां से आप खड़े हो रहे हैं, कि आपको लोग मिल डेलीगेट्स आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको वोट भी करेंगे कि या नहीं। तो ये उसको एक तरह से उसकी तस्दीक हो जाती है जब फंड्स आते हैं। आप देखिए कि जो बाइडेन के जब आखिरी ये दिन चल रहे थे, वो अभी तक कैंपेन का हिस्सा थे, तो फंड्स आने रुक गए थे। बहुत वोकल हो गए थे लोग कि हम फंड्स नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी जो एक कनंड्रम था जो फेस कर रही थी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जाहिर है जब पैसे आते हैं तो इसके साथ बहुत सी सपोर्ट जो है वो उसकी तस्दीक होती है कि डेलीगेट्स उनके साथ हैं जो भी इस वक्त नॉमिनेट हुआ है। तो ये इंडोर्समेंट हुई कामिला हैरिस की। ट्रंप का मैं बयानात देख रहा था, उसके बाद नामजदगी के बाद जो खिताब था उसके अंदर से कुछ हमने चीज़ें निकाली हैं और ही वाज सेइंग कि हम एक नाकाबिल यकीन फ़तह हासिल करेंगे। रिपब्लिकन कैंप में मैं जब भी बात करता हूँ तो मुझे तो लगता है कि जी वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमारे यहाँ पे एक रिदम है जिसको कामिला हैरिस जो है वो रोल बैक नहीं कर पाएगी। असैसिनेशन अटेम्प्ट का भी हो गया, हमने अमेरिका को रीबिल्ड करना है और यू नो वी हैव एन अप स्विंग। तो उनका ये जो एतमाद है आपको कहीं पर मुतज़लज़ल होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे लिबर्टी लूंगी एक थोड़ा सा डेविएट करने के लिए कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी एक जमात है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती है, कुछ भी हो जाए वो ये समझते हैं कि हर कीमत पे जो है वो उन्हीं के जो है फेवर में जा रही हैं चीजें। देखिए ऐसा नहीं है, उनका हक है कि वो अपने आप को पोर्ट्रे करें कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक पर्सोना भी यही है कि वो ऐसे एतमाद के साथ आपके सामने आते हैं कि जब अगर कोई चीज उनकी तवक्कुआत के खिलाफ हो जाए, जैसे कि जनवरी में 6 जनवरी की हमने देखे थे क्या हालात हुए थे यहाँ पे, तो फिर वो किसी भी शक्ल में बदल सकती, वो एहतजाज की शक्ल में भी बदल सकती। वो माने ना कि हम इन इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं मानते, तो अभी भी वो ये जवाब देते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इलेक्शन के रिजल्ट मानेंगे, तो वो कहते हैं अगर फेयर इलेक्शन हुए। तो बड़ी सुनी सुना सा हमें जुमला लगता है, यहाँ के लिए नया है शायद, लेकिन हमें सुना सुना लगता है। दूसरी बात ये कि अभी भी एक जहां पे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देखनी है कि कमला हैरिस किसको अपना वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है, क्योंकि अभी वो स्लॉट जो है वो खाली है। और स्विंग स्टेट्स की तरफ बहुत रुझान है। हमें ये भी देखना है कि डेमोक्रेट्स ने बहुत ज्यादा मुसलमानों का, अरब्स का वोट लूज किया है गाजा सिचुएशन के ऊपर, तो वो ये रीगेन करना चाहते हैं। कमला हैरिस जो है वो एक बैगेज जो है जो बाइडेन का, जो कि जेनोसाइड जो के नारे यहाँ पे लग चुके हैं, उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। आपने देखा है कि नेतन्याहू यहाँ आए थे, कांग्रेस से खिताब किया, लेकिन एक बड़ी अजीब सी वजह दे के कमला हैरिस नहीं गई कांग्रेस के उस इजलास में और मिली, लेकिन वहां नहीं। तो वो एक अपने आप को डिस्टेंस किसी तरह करना चाह रहे हैं। इस वक्त भी 3-4 नाम हैं जो बड़े अहम हैं अमेरिका की उसमें पॉलिटिक्स में, और जिनमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2-3 नाम हैं। एक मार्क कैली है, एरिजोना से सेनेटर हैं, स्विंग स्टेट है, 11 इलेक्टरल वोट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा पेंसिल्वेनिया जहां पे डोनाल्ड ट्रंप पे हमला भी हुआ था, और वहां के गवर्नर जो है जो शपीरो, उनका नाम भी आ रहा है, लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं बावजूद इसके कि एक बड़ी स्विंग स्टेट है, उसके 19 वोट्स हैं, और लेकिन कि वो खुद ज्यूइश हैं और बहुत प्रो इजरायली हैं, तो उनकी वजह से भी अब डेमोक्रेट्स को बहुत बार सोचना पड़ेगा कि वो किसको अपना जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।